الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم اس میں سب سے پہلے قصار السور قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی چند صورتیں سیکھ رہے ہیں، جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہذا انہیں سنیں، سنائیں، یاد کریں، ان کے معنی کو سمجھیں۔ اور آج ہم سورہ النصر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق، جماعت در جماعت داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہے سورہ النصر، جو مدنی سورہ ہے، اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں ایک بشارت ہے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور 2 اشارہ ہے۔ بشارت کیا ہے، حکم کیا ہے، اور 2 اشارے کیا ہیں؟ بشارت یہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اور مکہ فتح ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ مکہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا تھا، ایک دن سن 8 ہجری میں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پانے میں کامیاب ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے 19 سال کے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اسے دیکھ کر دشمن سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ ہماری ہمدردی چاہ رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ فوج کے فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج کے فوج داخل ہو رہے ہیں۔ بشارت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں حکم کیا دیا گیا ہے؟ حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر بجا لائیں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اور اس میں 2 اشارہ کیا ہے؟ تو اس میں پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ دین ہمیشہ پھیلتا رہے گا، اور جب اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور شکر ادا کیا جائے تو مزید یہ دین عام ہوگا، یہ دین پھیلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم مزید تمہیں عطا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب خلفائے راشدین کے زمانے میں شکر گزاری آئی مسلمانوں کے اندر، تو اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا۔ لیکن جب مسلمانوں میں دین سے دوری آئی، ناشکری کا مظاہرہ کرنے لگے مسلمان، تو اسلام کا پھیلاؤ بھی سمٹ گیا، کیونکہ لاکھ آپ کسی کے سامنے اسلام کی سچائی پیش کریں،
اگر آپ کے اندر وہ سچائی نہیں پائی جاتی تو لوگ آپ سے قطعاً متاثر نہیں ہوں گے. اور اسلام پوری دنیا میں اگر پھیلا ہے تو لوگوں کے اخلاق سے پھیلا ہے، لوگوں کے رویہ سے پھیلا ہے. انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں اتار لیا تھا، اس لیے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے اسلام کو گلے لگا لیا کہ جو انسان ایسا ہوگا اس انسان کا دین کتنا اچھا ہوگا. اس سورہ میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت اب قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا دین کو پھیلانا، وہ کام پورا ہو چکا. اس لیے آپ کو حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا تھا. تسبیح، استغفار اور حمد کی تاکید کی گئی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنے لگے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. جب آپ کو مدد مل رہی ہے تو آپ توبہ اور استغفار کیجئے. یہی پیغام ہے نا اس سورہ کا. تو سوال یہ ہے کہ کیا تال میل ہے مدد اور توبہ اور استغفار میں؟ اس لیے کہ آدمی کو جب فتح ملتی ہے، مدد ملتی ہے، تو عام طور پر آدمی کبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہی دنیا کی ریت رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی تاکید کر دیا، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ فتح پانے کے بعد کبر و غرور سے دوچار ہوتے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ پیغام بن جائے کہ فتح پانے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد ایک انسان کو چاہیے کہ کبر و غرور میں مبتلا نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر بجا لائے. اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.